بار بخشا۔ آج یہ خواتین کے ادب کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا مجھے کہنا ہے، وہ میں عرض کرتی ہوں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ اردو ادب میں خواتین کا کیا حصہ رہا ہے، لیکن اگر اسے 10-12 منٹ میں بیان کرنا ہو تو اس کی محدودات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے صرف چند نہایت اہم خواتین کے لکھے ہوئے ناولوں اور ناولٹ پر بات کروں گی، اور ساتھ ہی ایک نقطۂ اعتراض بھی اٹھاؤں گی۔ زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1869 میں مرات العروس کی اشاعت کے بعد رشیدۃ النساء نے 1881 میں پہلا ناول اصلاح النساء لکھا، لیکن کسی شریف بی بی کی تحریر کی اشاعت معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے اصلاح النساء کو 13 برس بعد 1894 میں چھاپے کی سیاہی نصیب ہوئی، اور وہ بھی ان کے اپنے نام سے نہیں۔ کیا صابر و شاکر بیویاں تھیں، اور ایک ہم ہیں کہ لکھتے بعد میں ہیں اور اس کے چھپنے کی تگ و دو پہلے سے کرنے لگتے ہیں۔ 1894 سے 2011 تک یعنی 117 برس کے دوران ان لکھنے والیوں نے کس تیزی سے منزلوں پر منزلیں ماریں، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کہاں وہ روزمرہ کی زبان میں نظر سجاد حیدر اور اکبری بیگم کی طرح اصلاحی ناول اور پاک محبتوں کے قصے، درمیان میں قدر سیاسی اور قومی معاملات کا ذکر بھی آ جاتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ دن آئے کہ مسز عبدالقادر گوتھک ناولٹ لکھنے لگیں۔ حجاب امتیاز علی نے ظالم محبت اور خلوت کی انجمن لکھ ڈالی، اس میں چغتائی ٹیڑھی لکیر لے کر آئیں، اور اس کے بعد تو چل سو چل کا معاملہ ہوا۔ قرۃ العین حیدر نے تاریخ، تہذیب، وقت اور بر صغیر کی تقسیم کو اس طور لکھا کہ آگ کا دریا پار کر گئیں۔ ان کی تحریروں کے تنوع کا یہ عالم ہے کہ اختر الایمان نے بے ساختہ لکھا، کوٹ، اردو کے سارے ادیب مل کر بھی اسے خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انکوٹ۔ ان کے بعد خدیجہ مستور کا آنگن، جمیلہ ہاشمی کا دشت سوس، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، جیلانی بانو کا ناول ایوان غزل، رضیہ فصیح احمد کی صدیوں کی زنجیر، اور کئی دوسرے ناول جو عورتوں نے لکھے۔ کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں، لکھنے والیوں کا سانس نہیں اکھڑا، وہ مسلسل لکھ رہی ہیں اور نت نئے موضوعات کو اپنی تحریروں میں سمیٹ رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان بر صغیر کے اردو ادب کا ایک بڑا نام جیلانی بانو موجود ہیں، جنہوں نے اپنا سفر موم کی مریم سے شروع کیا تھا۔ ایوان غزل کی انہوں نے ہمیں سیر کرائی، اور پھر بارش سنگ برسائی، جسے لکھنے کے لیے وہ آندھرا پردیش کے کسانوں کے درمیان رہیں اور تلنگانہ تحریک کی نقاشی کی۔ یہ محض چند نام ہیں۔ میں آج کی محفل میں کچھ ذکر ان لکھنے والیوں کا بطور خاص کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے خوب لکھا۔ قاری نے ان کی قدردانی بھی کی، لیکن ہمارے ناقدین ان سے سرسری گزرے۔ ان میں اختر جمال، نثار عزیز بٹ، الطاف فاطمہ، خالدہ حسین اور حجاب امتیاز علی کا نام سر فہرست ہے۔ الطاف فاطمہ کا چلتا مسافر، نثار عزیز بٹ کا نگری نگری پھرا مسافر، خالدہ حسین کا کاغذی گھاٹ، ایسے ناول تو نہ تھے جو یوں نظر انداز کر دیے جاتے۔ اس مختصر سی گفتگو میں نظر انداز کر دی جانے والی ان ناول نگاروں کا، تمام ناول نگاروں کا ذکر ممکن نہیں، اس لیے میں یہاں صرف حجاب امتیاز علی کے ناول پاگل خانہ کا ذکر کروں گی، جو 1980 میں شائع ہوا اور جس کا ذیلی نام انہوں نے تلاش امن کا سفر رکھا تھا۔ اسے پڑھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ناقدین جانے کن نیندوں سوتے ہیں کہ انہیں نئے موضوعات پر لکھنے والوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ عظیم عالمی تباہی اور نسل انسانی کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے قصے آج سے نہیں، صدیوں سے بیان ہو رہے ہیں۔ 13ویں صدی میں ابن النفیس کے عربی ناول سے لے کر 1824 میں میری شیلے کے ناول دی لاسٹ مین، 1898 میں شائع ہونے والے ایچ جی ویلز کے ناول ای ایم فارسٹر کے ایک ناولٹ دی مشین اسٹاپس،
نوبل انعام یافتہ پرتگیزی ناول نگار ساراماگو کے ناول بلائنڈ لیس سے لے کے مارگریٹ ایٹوڈ کے ناول تک ایٹمی تباہی، عالمی سطح پر پھیل جانے والے جان لیوا انفلوئنزا، ماحولیاتی تبدیلی یا طاعون کی عالمی وبا کے بارے میں درجنوں ناول لکھے گئے جو ہمارے کرۂ ارض سے نسل انسانی کے خاتمے کا قصہ سناتے ہیں۔ ان ناولوں میں کسی دور دراز گوشے میں چند انسان باقی بچے ہیں جو زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ حجاب کے لیے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما کی ایٹمی تباہی ایک روح فرسا اور ناقابل فراموش واقعہ تھا۔ اس کے بعد تابکاری کے اثرات اور عالمی ماحولیاتی تبدیلیاں ایسے معاملات نہ تھے جو ان پر اپنے گہرے نقوش چھوڑتے۔ یہی وہ معاملات تھے جو ان کو تخلیقی طور پر انگیز کرتے رہے اور انہوں نے 70 کی دہائی کے آخری دنوں میں پاگل خانہ لکھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد نے 1980 میں حجاب کے اس ناول پر اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا، کوٹ، حجاب امتیاز علی کا یہ ناول سائنس کی تخریب کاری پر اردو میں لکھے جانے والی اولین سنجیدہ تحریر ہے، انکوٹ۔ خود حجاب نے لکھا کہ میں نے سائنس فکشن کی اس کتاب کا نام پاگل خانہ سوچ سمجھ کر رکھا ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ محض میری ذہنی اختراع یا شاعرانہ تصورات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی بدقسمتی سے ٹھوس اور عبرتناک حقائق کا نچوڑ اور سخت محنت اور گہری تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ اس ناول کا آغاز انہوں نے دیباچہ دل کے عنوان سے کیا ہے، جس میں انہوں نے انسان اور اس کے مستقبل اور اس کے مقدر کے بارے میں اہم سوال اٹھائے ہیں۔ ناول کے کردار وہی ان کے پرانے کردار روحی، ڈاکٹر گار اور شوشوئی ہیں۔ ان کرداروں کو عمر بھر وہ اپنے ناولوں میں اور کہانیوں میں لکھتی رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ روحی کے وطن میں قتل و غارت کا سلسلہ وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے اور سارا ملک جیسے پاگل خانہ بن گیا ہے۔ ایسے میں روحی امن کی تلاش میں ڈاکٹر گار اور شوشوئی کو لے کر دنیا کے سفر پر نکلتی ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں یہ خوفناک حقیقت ان سب پر آشکار ہوتی ہے کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا اور وہ سب دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ امن کی تلاش میں نکلنے والی روحی اور اس کے دونوں ساتھی دہشت گردوں کے چنگل سے نکلتے ہیں تو ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں جہاں کچھ دنوں پہلے ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اور تابکاری کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہاں چند گھنٹے رک کر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں چل پڑتے ہیں جسے تابکاری نے زہریلا نہ کیا ہو اور جہاں اوزون کی تہ اتنی ہلکی نہ ہوئی ہو کہ انسانی جسم کو جلا رہی ہو اور کھیتوں اور باغوں کو برباد کر رہی ہو۔ روحی کہتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا ان زہریلی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، مگر میرے وطن میں بھی اب خون کی پیاس بڑھ گئی ہے۔ انسان کا شوق اور جنون اوج ثریا تک جا پہنچا ہے۔ اس ناول میں ڈاکٹر گار نقل مکانی اور ترک وطن کا مسئلہ بھی چھیڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے ملکوں اور شہروں کے خونی حالات اور اقتصادی کساد بازاری سے گھبرا کر دوسرے شہروں یا ملکوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ امن اور سکون میسر آ سکے، لیکن ہر جگہ امن معدوم اور سکون کی جگہ صرف انتشار ہے۔ ڈاکٹر گار کی یہ بات دراصل خود ناول کی بنیادی کردار روحی کی طرف اشارہ ہے، جو ڈاکٹر گار اور شوشوئی کو لے کر امن کی تلاش میں نکلی ہے، لیکن پناہ کہیں نہیں ہے۔ حجاب فرائڈ کا حوالہ دیتی ہیں، جو کہتا ہے کہ آدمی آپ اپنا دشمن ہے۔ کبھی ان کے کردار نیوٹران بم کا شکار ہونے والے شہر سے گزرتے ہیں جہاں رہنے والے تمام افراد ختم ہو چکے، گلیوں بازاروں میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن دکانیں مکان سب کچھ سلامت ہیں۔ ناول کے آخری حصے میں وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اگر کسی ایٹمی جنگ یا ایٹمی حادثے سے دنیا کی تمام آبادی ختم ہو جائے تو رہ جانے والے لوگوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے؟ وہ یہودی یا مسلمان ہوں گے یا بت کے ماننے والے؟ روحی کے اس سوال کا جواب ڈاکٹر گار نے یہ کہہ کر دیا ہے، کوٹ، اس وقت مذہب کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھے گا، سب اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کی موجودگی کو غنیمت جانیں گے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، انکوٹ۔ اس جملے کو سن کر شوشوئی بے اختیار یہ کہہ اٹھتی ہے،
کوٹ پھر تو اصل مذہب وہی ہوگا کہ کوئی مذہب نہ ہو اور انسان انسان کا خیر خواہ ہو۔ اختتام کو پہنچتے ہوئے اس ناول میں تابکاری اور ماحولیات